بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں شراز احمد سیال، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر حدان ہاستہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ یا کوئی بڑا جل جائے دودھ کی وجہ سے، گھی کی وجہ سے یا کرنٹ لگنے کی وجہ سے، تو ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں ہم جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری ویڈیو پہنچتی رہیں۔ جلنے کا زیادہ تر مسئلہ جو ہے وہ ان بچوں میں ہوتا ہے جن کی عمر 3 سے لے کر 7 سال کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچے اس عمر میں سیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہ تقریباً ہر چیز کو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کا آگے رزلٹ کیا نکلنا ہے۔ بعض اوقات وہ کسی گرم چیز کو یا کسی آگ کو ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، یا اس طرح ہو جاتا ہے کہ کوئی گرم برتن میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ کسی گرم پانی والے کوئی چیز اپنے اوپر گرا دیتے ہیں، یا بعض اوقات کسی بجلی کی سوئچ میں انگلی وغیرہ دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کرنٹ لگ جاتا ہے اور وہ جگہ ان کی جل جاتی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بے احتیاطی کی وجہ سے گھر میں ان کے زخموں کو خراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں ہمیں مشکلات پیش آتی رہتی ہیں۔ جلنے کی بنیادی طور پر 4 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی جو قسم ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جلد کا جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے، اس کو ہم ایپیڈرمس بولتے ہیں، ڈرمس بولتے ہیں، اور یہ جل جاتی ہے۔ اور اس میں پہلی سٹیج میں جو ہوتا ہے وہ چھالے وغیرہ یا ابلے وغیرہ نہیں بنتے۔ دوسری سٹیج جو ہوتی ہے اس میں جلد کی 2 پرتیں دونوں ہی جل جاتی ہیں، ڈرمس اور ایپیڈرمس دونوں ہی جل جاتی ہیں۔ تیسری، اور اس سچویشن میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں چھالے وغیرہ بن جاتے ہیں۔ تیسری جو سٹیج ہوتی ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اس میں دونوں جلد کے حصے بھی اور نیچے ٹیشو وغیرہ وہ بھی جل جاتے ہیں، اور بعض اوقات چھالے بن جاتے ہیں، بعض اوقات یہ جلد جلس جاتی ہے، بعض اوقات یہ ریڈ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو چوتھی قسم ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے، اور اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ساری جلد بھی جل جاتی ہے، اوپر سے ٹیشو بھی جل جاتے ہیں، اور نیچے جو گوشت ہوتا ہے، چربی ہوتی ہے، وہ بھی جل جاتی ہے، نیچے ہڈی رہ جاتی ہے۔ یہ کنڈیشن بہت ہی خطرناک ہوتی ہے، اور یہ اس صورت میں ہوتی ہے جب کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے، یا کوئی دھماکہ ہوتا ہے، یا آگ لگ جاتی ہے، یا اس طرح کی سچویشن میں اس طرح کے مسئلے پیش آتے ہیں۔ اگر حدان ہاستہ ہمارے گھر میں کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آئے تو ہمیں چاہیے کہ جو بھی بچہ یا کوئی بڑا ہے جس کو آگ سے کوئی مسئلہ بنا ہے، اس کو فوری طور پر ٹھنڈے پانی جو کہ ٹوٹی کا ہو، نارمل ہو، نہ کہ برف والا پانی ہو، اس سے اس کے زخم کو ٹھنڈا کیا جائے تاکہ اس کی تکلیف کو کم سے کم کیا جا سکے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یاد رکھنے کے لیے، اس کے اوپر جو چھالے وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان کو بالکل نہیں چھیڑنا، نہ ہی ان میں کوئی سوراخ کرنا ہے، نہ ہی ان سے پانی نکالنا ہے۔ یہ نقصان دہ ہوتے ہیں، اگر ان کو چھیڑیں گے تو زخموں میں انفیکشن ہو جائے گی۔ تیسرا جو ہے احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی سے ان زخموں کو بچانا ہے۔ اکثر سورج کی روشنی کی وجہ سے یہ زخم خراب ہو جاتے ہیں اور وہ بڑی دیر سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ آگے جو مسئلہ ہے، اس کے بعد ان کے زخموں کو ایک صاف ستھرے کپڑے سے جو ہے نا اس کو لپیٹ دینا چاہیے تاکہ اس کو انفیکشن نہ ہو۔ اگر آپ کے گھر میں صابن ہے، کوشش کریں کہ ایسا صابن استعمال کریں جس میں خوشبو نہ ہو، وہ استعمال کریں، اور اس کے ساتھ وہ زخم کو ایک دفعہ دھو دیں۔ اس سے بھی بڑی حد تک مریض کو فاقہ ہوگا تاکہ اس کی جلن کو کم سے کم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اور ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو بھی کیمیکل والی چیزیں ہوتی ہیں وہ بالکل بھی استعمال نہیں کرنی جو کہ جلن کے اوپر لگائی جائیں۔ اگر زیادہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر کوشش کریں کہ آپ جلد از جلد ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ کسی کو جو بھی چیز ملتی ہے وہ زخموں کے اوپر ڈال کے تو اس کو ٹھنڈا کرنے کی، تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو راکھ کو اوپر باندھ دیتے ہیں، بعض لوگ ایسا کرتے ہیں مٹی کو اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے زخم خراب ہو جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے، اور بعد میں
مسئلے پیش آتے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے آپ کو جو معلومات فراہم کی ہیں، امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔